يعني بتصدق يا عمو كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. وأنا بابا شهيد، قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل شي انخرب، صار بابا بمحل ونحن بمحل. يا عمو نحن شو ذنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو بدك؟ طبعا لا. شو ذنبنا نحن؟ كل الأولاد اللي عندهم أبهات عطول عم بيناموا دفيانين. على أول بابا ياخدنا معه. طرح خان بھائی کا کوئٹہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے حالات بھی سری لنکا جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تو ان حالات میں، ایسی حالت میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے عوام؟ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو، اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے خدا نہ خواستہ، تو عوام کا کام یہ ہے کہ وہ پیشنس سے کام لیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کھانے پینے کے اعتبار سے تو کوئی ایشو اس لیول پہ نہیں اٹھے گا، بیسک جو نیڈز کے حوالے سے ہے۔ اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ غریب لوگوں کے اوپر خرچ کریں، تاکہ جو لوگ اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکتے اس طرح کے حالات کے اندر، ایٹ لیسٹ ان کا گھر کا کھانے پینے والا سلسلہ تو چلتا رہے۔ تو ہر بندہ اپنے ارد گرد دیکھے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بغیر بھی کرے، ضروری نہیں کہ اس برے وقت کا انتظار کیا جائے۔ اور تو کوئی حل نہیں ہے، میں آپ کو یہ تو کہہ نہیں سکتا 22 کروڑ عوام تو ہجرت کر کے یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتی، ظاہر ہے اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے۔ اور باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں جو ہمیں ترانے سنا کے حب الوطنی کے درس دیتے رہتے ہیں، خود سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم تو ترانے نہیں سناتے نہ سنتے ہیں، ہم تو بلکہ یقین کریں ترانے کیا بندہ سنے، لگتا ہے کہ 2 نمبری کر رہے ہیں، کوئی ہمیں کو دھوکہ دے